بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم دو چیزیں پڑھیں گے، ایک تو اظہار مطلق ہے اور دوسرا ہے سکتہ۔ اظہار مطلق کیا ہے؟ سکرین پہ چلتے ہیں، میں آپ کو پہلے لفظ دکھاتا ہوں، پھر ہم اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ لفظ لکھا ہوا ہے دنیا، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے یا حروف یرملون میں سے ہے، اور حروف یرملون اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد آ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی یہ نون جو ہے یہ میم یا کے اندر جو ہے یہ مرج ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، جیسے دُیں یا ایسا کر کے کچھ بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو چار الفاظ ہیں ان میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون تنوین کے بعد چونکہ یا جو ہے حروف یرملون میں سے یا یہ ایک ہی کلمے کے اندر ہے، دنیا اس لفظ کے اندر یہ آ رہا ہے یا، اس لیے یہاں پہ نون کو واضح کریں گے، یہ جو نون کو ظاہر کرنا ہے نا یہی اظہار مطلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے اس کو اس طرح سے دنیا، ٹھیک ہے، دنیا نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، دنیا، نون کو واضح کریں گے، ظاہر کریں گے، اظہار کریں گے۔ بنیانن، بنیانن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے بنیانن، نون کو واضح کر کے۔ اسی طرح یہ واو آ گیا حروف یرملون میں سے، یہاں پہ بھی سینوانن نہیں پڑھیں گے بلکہ سین، نون کو واضح کریں گے، سینوانن، سینوانن، اسی طرح قنوانن۔ تو یہ تھا اظہار مطلق۔ دوسری چیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سکتہ پڑھیں گے۔ سکتہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں عموماً یہ اس طرح سے کر کے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے سکتہ، یہ لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے، یہ وہی مثالیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سکتے کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جانا، جیسے کسی بندے کا سانس بند ہو جائے، سانس رک جائے، وہ اکڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح کی ایک کیفیت ہے، لیکن یہ کوئی 1-1.5 سیکنڈ تک جو ہے یہ رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب دو لفظوں کے درمیان میں سکتہ آئے گا تو ہم ایک لمحے کے لیے ایسے رک جائیں گے کہ سانس بھی نہیں لیں گے، آگے بھی نہیں پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر رک کے سانس لیے بغیر آگے چلیں گے، یہ ہے سکتہ۔ مثال کے طور پہ اس کو ہم پڑھتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یہ جو من پہ میں رکا ہوں نا، یہ تھوڑی دیر کا رکنا یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ كَلَّا بَلْ رَانَ، ٹھیک ہے، مِن مَرْقَدِنَا هَذَا۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مِن مَرْقَدِنَا یہ سورہ یاسین شریف میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کے اندر سکتہ بھی آ رہا ہے اور یہ میم آیا، اور میم جو ہے یہ وقف لازم کی جو ہے وہ علامت ہے، یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا طریقہ قراء جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سکتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد سانس لے لیں گے، مِن مَرْقَدِنَا، اب سانس لے لیا، ہذا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عوجا قیما، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سکتہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی دونوں چیزیں یعنی سکتہ اور جو اظہار مطلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن پاک میں آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے اور جس جگہ پہ سکتہ آتا ہے اس کی تصویر بنائیں اور اس کے اوپر پریکٹس کریں۔ اگر اس چیز کی کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا میں سمجھانے میں ذرا کچھ میں نے مشکل لفظ کوئی بولا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو اور سادہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ خوب محنت کیجئے، دل لگا کے پڑھیے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے جب تک اس کی سمجھ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔